من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن مداهمة كيفياته. ثم الصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليان والماسك بأسفارك بحق الشافي عقلا الناس حلم في ذروة الكافر يعمل بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد: الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال مولانا أبا عبد الله الحسين في وصيته إلى أخيه محمد بن حنفية: يا أخي إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إني لم أخرج أشرا ولا بطنا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت بكرم الإسلام في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبلني ففي الأولى بالحق وإن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم وهو أحكم الحاكمين. اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی گناہوں کی اللہ کی مغفرت و بخشش، اور جو ذکر جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی قبولیت، اور جو بھی مومن و مومنات بیمار ہیں ہم حاضرین میں سے یا ہمارے متعلقین میں سے جہاں کہیں بھی ہو ان کی شفایابی، اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی، کفر و نفاق کی سرنگونی کے لیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل ارباب اخلاص ایام عزا شروع ہو گیا.
کی یہ عزاداری عبادت ہے، اس کی عظمت ہے. جس ہستی کی ہم عزا بپا کر رہے ہیں اس کی ایسی عظمت ہے، ایسی شان ہے جس کا ادراک ممکن نہیں یا مشکل ہے. اس کی ادراک اور توصیف مشکل ہے. وہ ہستی ہیں سید شہداء ابو الاحرار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، ذات مقدس. چونکہ یہ عبادت ہے، عزاداری، انہی عزاداری کے ذریعے سے، انہی مجالس کے ذریعے سے، انہی ہستیوں کی یاد دہانی کے ذریعے سے، انہی کی معارف کو، انہی کی تعلیمات کو دنیائے بشریت تک، دنیائے انسانیت تک، دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں تلک المجالس، ان کی مجالس کے متعلق فرماتے ہیں تلک المجالس. بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک دو روایت میں نقل کر لوں. عزاداری اور مجالس اور محافل کی فضیلت اور اس کی کیا شان و مقام اللہ نے یا معصوم کی نگاہ میں یا قرآن کی نگاہ میں یا پیغمبر کی نگاہ میں ان کے لیے حیثیت میں بیان کرنے کے لیے ایک دو حدیث. تلک المجالس احبها، معصوم فرماتے ہیں یہ مجالس جو آپ بپا کر رہے ہیں ان کو ہم بہت ہی پسند کرتے ہیں. فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، بس ہمارے امور کو، ہمارے تعلیمات کو زندہ کر لو. رحم اللہ من احیا، خدا رحمت کرے ان افراد پر جو ہمارے تعلیمات کو، ہماری سیرت کو، ہمارے معارف کو زندہ کرے. یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام سے بھی منقول ایک روایت جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت کر لے ان افراد پر جو ہماری تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہمارے امور کو احیا کرتے ہیں. سائل نے پلٹ کر سوال کی کیف یحیی الامر امورک یا ابن زہرا، حضرت زہرا کیسے آپ کی امور کو ہم احیا کریں جس کے بارے میں آپ، جن کے لیے آپ دعائیں دے رہے ہیں. مولا نے فرمایا تعلم و تتعلم علومنا، سیکھو علم اور سکھاؤ ہمارے علوم کو، سیکھو اور سکھاؤ. لو کان الناس یعرفوا محاسن علومنا، اگر لوگ ہمارے علوم کی خوبیاں کو پہچان لے تو لتبعونا، وہ حتماً ہمارے علوم کی پیروی کریں گے. بس ان کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہے. یہاں تک کہ حسین کی مجلس کے لیے خصوصی روایات ہے. تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات زندہ ان کی ان محافل اور مجالس کے ذریعے سے ہوتے ہیں. خصوصاً مجلس ابا عبداللہ حسین کے لیے بہت ساری روایات، اور معصومین نے، رسول اللہ نے قبل شہادت ابا عبداللہ حسین بہت سارے تاکید کے ساتھ حسین کی مجلس کو بپا کرنے کے لیے فرمایا گیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان مجالس کے ذریعے سے تعلیمات اہل بیت، معارف اہل بیت اور در حقیقت مکتب تشیع اور مکتب اسلام کی پرچار ہوتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے تاکید کی ہے. قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے، اقدار اسلامی کی احیاء کے خاطر، سنت رسول کی بچاؤ کے خاطر اور نفاذ کے خاطر ابا عبداللہ حسین نے اپنے کو اور اپنے سارے کنبے کو قربان کر دی. لذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ان کی ذکر کو یاد رکھے، ان کی ذکر کو بار بار کرے، تاکہ رہتی دنیا تک لوگ یہ سمجھ سکیں کہ حسین نے میدان کربلا میں اپنے کو اور اپنے سارے کنبے کو خدا کے راہ پر کیوں قربان کیے تھے. یہ ہم سمجھ سکیں. اسلام کی ایک جہت سے، میں اپنے بس موضوع کی طرف آنے سے پہلے، اسلام کی اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو کئی ادوار ہو سکتے ہیں، لیکن موٹی تازی 3 ادوار پر آپ اسلام کو رکھ سکتے ہیں.
ایک اسلام کی بنیاد رکھنا، اسلام کی بنیاد رکھنا، ایک اسلام کی بنیاد رکھنے کے بعد اس بنیاد کو عمارت کی شکل میں تعمیر کرنا، دوسرے لفظوں میں اس اسلامی بنیاد کو لوگوں تک، دنیا تک، انسانیت تک، بشریت تک پہنچانا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ، جب دنیا تک پہنچ چکے، جب دنیا تک یہ اسلام کی پیغام پھیل چکے، تو اس پھیلے ہوئے، پہنچے ہوئے پیغام کی حفاظت کرنا، یہ تیسرا مرحلہ۔ ان تین ادوار میں اگر ہم دیکھیں کہ آج اہل دنیا یا ہم مسلمانوں میں سے جو بعض فرق یہ اعتراض کر لیتے ہیں کہ تم حسین کی عزاداری کیوں کرتے ہو، حسین کی مجالس کیوں بپا کرتے ہو، یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہم دے سکتے ہیں۔ اسلام جو تمہاری اور ہماری نجات کا ضامن ہے، اسلام جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی آباد ہے اور ہماری ابدی زندگی بھی کسی اسلام کی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آباد اور محفوظ رہتے ہیں، کامیاب زندگی، ابدی جاویدانی زندگی میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس اسلام کو تین بڑی ادوار میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اسی اسلام کی بنیاد رکھنا، دوسرا ہے اسی اسلام کو پھیلانا، تیسرا ہے اس اسلام کو بچانا۔ آج تم ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہو تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے، اسلام کی بنیاد رسول اللہ نے رکھا، چونکہ وہ ہمارے نبی اور اس اسلام اور اس نظام اور نظام اسلام کی اور اس دین اسلام کی، جس کو اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیا ہے، اس کے بانی تھا، لذا بنیاد رسول اللہ نے رکھا۔ اس اسلام کو پھیلانے کے جب نوبت آیا تو رسول اللہ کے بھائی علی بن ابی طالب آگے نکلے اور اس دین اسلام کو دنیا کی گوشے گوشے تک رسول اللہ کے حمایت میں پھیلا دیا، اپنے سب کچھ قربان کر کے۔ لیکن جب اس اسلام کو بچانے کے موقع آیا، جب یہ اسلام کی بچانے کی باری آئی، اس صورت میں ابو طالب کے فرزند کے فرزند ابا عبداللہ حسین میدان میں آئے اور اس دین اسلام کو بچایا۔ تو کتنے احسانات ہیں خاندان ابو طالب کے ہمارے اوپر، ہماری نجات کے لیے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ ابو طالب نے ساتھ دی، دین کی بنیاد رکھنے میں رسول اللہ کے ساتھ کس نے ساتھ دی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ساتھ دی۔ اسی دین اسلام کو پھیلانے میں رسول اللہ کے ساتھ ابو طالب کے فرزند علی ابن ابو طالب نے ساتھ دی۔ لیکن جب اس دین اسلام کی بچاؤ کی باری آئی تو اس وقت ابو طالب کے نواسا پوتا رسول اللہ کے نواسا نے میدان میں نکلا، کہا اگر لم تستقم دین محمد الا بقتل یا سیوف حضوری، اگر دین محمد مجھ حسین کے قتل کے بغیر باقی نہیں ہے تو اے تلواروں مجھ حسین پر ٹوٹ کرو۔ حسین میدان میں نکلے اور اس دین اسلام کو بچایا۔ چنانچہ آپ نے اپنے اس وصیت نامے میں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، واضح اور بے باک انداز میں، واضح اور بے باک انداز میں فرما دیا کہ میرا قیام کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، کیا اہداف ہے جس کی وجہ سے میں نے قیام کی ہے۔ واضح انداز میں فرمایا، اپنے بھائی سے وصیت کرتے ہوئے، میرے بھائی اگرچہ یہ وصیت ظاہراً میں تم سے کر رہا ہوں، لیکن رہتی دنیا تک سب کے لیے وصیت ہے کہ میں نے کیوں قیام کی۔ سب سے پہلی چیز، حسین نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی نبوت کی اقرار کر دی۔ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، اس کے بعد محمد اس خدا کی عبد اور رسول۔ یہاں پر ہم یہ سوال کر سکتے تھے، یہ کیوں شہادتین کا ابا عبداللہ حسین نے اپنے اس وصیت نامے میں ذکر کی؟ اس لیے کہ بعد میں کوئی بدبخت، کوئی بدچلن انسان یہ نہ کہے کہ حسین دین سے خارج ہو چکے تھے۔ چنانچہ کہا گیا ہے شام میں جب اسارے شام کو شام میں داخل کیے گئے تو یہ پروپیگنڈے کیے گئے تھے کہ یہ اسیر، یہ اسارا اس فرد کی طرف سے ہے جو امیر وقت کے خلاف، اسلام کے خلاف بغاوت کر کے اسلام سے، دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ حسین نے اپنی اس پیغام میں
اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دے کر یہ دنیا رہتی دنیا تک یہ سمجھا دیا کہ میں اس اسلام کی خاطر، میں اس پروردگار خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو بچانے کی خاطر اور رسول کی رسالت کو بچانے کی خاطر قیام کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو اپنے شہادتین کے ذکر کے فوراً بعد فرمایا، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یا اکڑ کی وجہ سے یا فساد پھیلانے کی خاطر یا ظلم پھیلانے کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ بِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اپنے امت جد کی امت کی اصلاح کے خاطر نکل رہا ہوں۔ یہاں پر بھی اگر ہم تجزیتی طور پر تحلیلی طور پر اگر ان الفاظ کو، ان نورانی کلمات کو کھول دیں تو بہت کچھ مطالب نکل کے آتے ہیں۔ ان مطالب میں سے ابا عبداللہ الحسین نے پہلے 4 چیزوں کی نفی کی۔ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر عیش نوشی کے خاطر، اکڑنے کی خاطر، فساد پھیلانے کی خاطر یا کسی پر ظلم کرنے کی خاطر نہیں نکل رہا، وقت کے حاکمیت کے خلاف قیام ان 4 چیزوں کی بنا پر نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں سے ابا عبداللہ الحسین یہ سمجھا رہا ہے کسی بھی انقلاب یا کسی بھی تحریک 2 طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ ایک یا وہ تحریک جس کا محور، جس کا سرچشمہ ایمان ہوگا، اور جس تحریک، جس انقلاب کی سرچشمہ ایمان ہے، وہاں پر یہ 4 چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ شر پھیلانے کی خاطر وہ انقلاب یا تحریک کی بنیاد نہیں رکھیں گے، لوگوں پر ظلم کرنے کی خاطر وہ کسی انقلاب اور تحریک کی بنیاد نہیں رکھیں گے، چونکہ غیر الہی تحریک، غیر الہی انقلاب جس کی بنیاد ایمان پر نہ ہو، جس کی بنیاد خدا خواہی نہ ہو بلکہ خود خواہی ہو، خود غرضی ہو، ان انقلاب کے اہداف یا تو وہ اپنے آپ کو، چونکہ وقت کا حاکم، وقت کی حکومت اس کی بڑاپنی کے لیے رکاوٹ ہے، لذا وہ اس حکومت کے خلاف قیام کرتے ہیں، یا اس کی عیش نوشی کے لیے یہ حکومت رکاوٹ بنتی ہے، اس وجہ سے وہ حکومت کے خلاف قیام کرتے ہیں، یا اپنی طاقت اور اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے طاقت کی نشے میں عوام پر، شعب پر، لوگوں پر ظلم و ستم ڈالنے کے لیے وہ وقت کے حاکم جو اس کی رکاوٹ بنتی ہے اس کے خلاف قیام کرتے ہیں، یا ظلم و فساد پھیلانے کی خاطر امن، جائے امن معاشرے کو شر پھیلا کر بدامنی میں تبدیل کرنے کے لیے قیام کیا کرتے ہیں۔ وہ کون سا تحریک جو غیر الہی ہو، وہ کون سے انقلاب جس کا مقصد خودخواہی ہو، ایمان نہ ہو، ان تحریک میں، اس انقلابات کا اہداف یہ 4 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابا عبداللہ الحسین نے ان 4 باتوں کی نفی کر کے سمجھایا کہ میرے تحریک کی بنیاد ایمان پر ہے اور میرے تحریک کی بنیاد خودخواہی نہیں ہے بلکہ خدا خواہی ہے، لذا میں یہ خروج کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے فرمایا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اکڑنے کی خاطر، عیش نوشی کی خاطر، فساد پھیلانے کی خاطر یا عوام پر ظلم کرنے کی خاطر میرا خروج نہیں ہے، بلکہ میرے خروج کا مقصد، میرے حکومت کے خلاف قیام کا مقصد اگر سمجھنا چاہتے ہو تو فقط ہی فقط انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے خاطر اس وقت کے حاکم کے خلاف قیام کر رہا ہوں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، آیا امت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی نانا کی امت کس حال سے کس حال تک پہنچ چکی تھی جس کی بنا پر ابا عبداللہ الحسین کو نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اپنے خون کو اس امت کی اصلاح کے خاطر، اس نانا کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے خاطر اور اس نانا کے کیے ہوئے زحمات کو بچانے کے خاطر خون دینا پڑے، خون دینے کی ضرورت محسوس ہو۔ وہ کس نہج پر پہنچ چکی تھی وہ اسلام،
جبکہ رسول اللہ کی رحلت کے ابھی 50 سال بھی نہیں گزرے ہیں. وہ دین جو رسول اللہ نے 23 سال زحمات کر کے جس نہج پر جس امت کو بہترین امت کے درجے پر پہنچا دیا تھا، 50 سال بھی نہیں گزرے ہیں، آج اس امت کے تمام وقت کے شقاوت ترین، ذلیل ترین، پسترین انسان کے ہاتھوں اس وقت اس اسلام کے زمام آ جاتا ہے اور وہ حاکمیت اور خلافت اور امیر المؤمنین کے دعوتدار بن جاتا ہے. حسین یہ ضرورت محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کے خلاف قیام کروں. وہ تمام بدعتیں اگر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی نورانی دیگر کلمات کی طرح اگر ہم نگاہ کر لیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کیونکہ شیطانی اطاعت ہو رہی ہے، رحمان کی عصیان ہو رہی ہے. اس وقت سب سے زیادہ اور اہم ترین فرد جس کے لیے اس شیطانی قوت کو اور شیطانی چیلوں کو ختم کرنے کے لیے جس فرد کو خروج اور قیام کرنا چاہیے وہ شخص میں حسین ابا عبداللہ حسین کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں وَأُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. میں اپنے امت کی اصلاح کی، جد کی امت کی اصلاح کے خاطر نکل رہا ہوں، لیکن یہ اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر موقوف ہے. جب معروف کی میں امر کر لوں، منکرات جو اس دین میں لایا ہے دھیرے دھیرے سے اس دین میں لا کر آج اس دین کو میں اتنی بدعتیں ایجاد ہو چکی ہے، سنتیں مردہ ہو چکی ہے، لذا ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان سنتوں کو جن کو مردہ بنا چکے ہیں ان کی احیاء کے لیے میرا نکلنا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے جو چیز جو ہتھیار میں استعمال کر رہا ہوں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہتھیار ہے. اور یہ وہ ہتھیار ہے جس پر اسلام اور دین قائم ہے. جس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی عظیم فرائض ختم ہو جائے وہ معاشرہ کے لیے زیادہ دیر پا نہیں ہے بلکہ وہ بہت جلد ہی زوال کی طرف جائے گا. وہ مجتمع جس میں امر بالمعروف نہ ہو نہی عن المنکر نہ ہو، وہاں پر اس معاشرے میں رہنے والے ہر فرد اپنے مرضی کے مطابق جو چاہے کر لے اور اس کو دین کا نام دے دے اور اس کو ٹوکنے والا روکنے والا کوئی نہ ہو تو وہ معاشرہ دیر تک نہیں چل سکتا بلکہ بہت جلد ہی خدا کے گرفت میں آ جائیں گے اور عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے. لذا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا میرا ارادہ ہے. امام حسین فرماتے ہیں اپنے اس نورانی کلمات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا میرا ارادہ ہے، اس خاطر میں نکل رہا ہوں. واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب. اور ایک چیز میں اپنے نانا کی سیرت کو احیا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بابا کی سیرت کو احیا کرنا چاہتا ہوں. چونکہ حسین یا تو نانا کی آغوش میں پرورش پایا تھا یا اپنے بابا کی آغوش میں پرورش پایا تھا، اور حسین نے نانا کی سیرت اور بابا کی سیرت کہہ کر دنیا والوں کو یہ سمجھا دیا دیگر جو تمام قسم کے افراد کی سیرت ہمارے لیے معیار نہیں ہے. اگر معیار ہے حق کی تو وہ سیرت رسول اللہ ہے یا سیرت رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے حقیقی جانشین علی بن ابی طالب کی سیرت کو احیا کرنا چاہیے جو کہ حق کے معیار ہے. اس کے بعد فرمایا فمن قبلنی فبال اولا بالحق. بس میں ان عوامل اہداف اور مقاصد کے بنا پر نکل رہا ہوں، لذا اگر کوئی مجھے قبول کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، اس نے قبول کر لیا اور نجات کے لیے اپنے سامان تیار کر لیے. ومن رد علیہ، لیکن اگر کوئی مجھے رد کر لیتے ہیں، میرے ان اہداف اور مقاصد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی گویا کہ کوئی اگر حسین کو رد کر رہے ہیں تو حسین کی مشن کو رد کر رہے ہیں، حسین کے اہداف کو رد کر رہے ہیں، حسین کے قیام کی اسباب کو رد کر رہے ہیں. کیونکہ حسین نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ میرا مقصد شر پھیلانا، ظلم کرنا یا اکڑنا یا عیش نوشی کی خاطر نہیں، بلکہ میری مقصد امت کی اصلاح ہے. بس جو بھی حسین کو رد کرے گا گویا کہ وہ رسول اللہ کی دین کی اصلاح کو رد کیا.
جس نے بھی حسین کو رد کی گویا کہ وہ رسول اللہ کی سیرت جس کو قرآن نے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا، تمہارے لیے رسول کی سیرت اسوہ حسنہ کہا، گویا کہ قرآن کی اس آیت کو جھٹلایا اور رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو جھٹلایا۔ اور جس نے حسین کو رد کی گویا کہ وہ علی ابن ابی طالب کی پاک طیب سیرت کو جھٹلایا۔ اس وجہ سے فرمایا فمن رد علیہ، کوئی اگر مجھے رد کر لے، میری مقاصد کو رد کر لی، میری اہداف جو کہ الہی اہداف ہے، میری انقلاب جس کا محور اور سرچشمہ ایمان تھا، اس ایمان کو رد کر لیا، اس ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے، چونکہ میں کل ایمان کی فرزند ہوں، جو اس ایمان کی حفاظت کے خاطر، جس ایمان کے بغیر انسان کامل انسان نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے خاطر، اس دین کی حفاظت کے خاطر، اس اسلام کی حفاظت کی خاطر میں خروج کر رہا ہوں۔ بس اس بنا پر اگر کوئی مجھے رد کر لے، اصبرو، میں صبر کر لوں گا، صرف میرے ذاتی فردی شخص کو رد کرنے پر میں صبر کر لوں گا، لیکن الہی اہداف کا رد ہونے پر میں خدا کے سامنے اپنے فیصلہ رکھوں گا۔ وہ ذات میرے اور ان قوم کے درمیان جو مجھے آج رد کر کے مجھ حسین کے مقابلے میں آیا ہے، وہ ذات ارحم الراحمین قیامت کے دن فیصلہ کرے۔ بس عزیزان برادران، آپ علماء کرام ہیں، آپ بہتر طریقے سے، اس سے بھی بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں مولا کی اس فرامین کو۔ ان میں جو نکات مولا نے بیان کی ہیں، نورانی نقطے جو کلمات مولا نے بیان کی، اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مولا کی فرامین ہی سے، مولا کی نورانی کلمات ہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے، انہی کو دنیا تک، معاشرت تک، ہمارے ساتھ رہنے والے افراد تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، تب جا کے ہم اس حدیث کا مصداق ہو سکتا ہے۔ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت کر لے ان افراد پر جو ہمارے امور کو احیا کرتے ہیں۔ آج اسی امور کی احیا کے خاطر ابا عبداللہ حسین اپنے نانا کے دین چھوڑ کر، اپنے نانا کے شہر چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر عراق کی طرف 22 رجب کو، بعض روایتوں کے مطابق 15 رجب کو، لیکن بعض روایتوں کے مطابق 22 رجب کو امیر شام انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کا ناخلف اور ذلیل ترین، پسترین بیٹا یزید مسلمانوں کا زمام اور خلافت کو سنبھال لیتا ہے، اور مدینے میں ولید جو کہ اس وقت کے حاکم تھے، مدینے کے گورنر تھا، اس کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں ولید کچھ افراد سے میرے لیے بیعت لے لینا۔ ان افراد میں سر فہرست ابا عبداللہ حسین، دوسرا شخص عبداللہ ابن عباس، تیسرا شخص عبداللہ ابن عمر، چوتھا شخص عبداللہ ابن زبیر۔ ان چاروں افراد کا نام سر فہرست ہے، ان میں سے بھی خصوصاً سید شہداء ابا عبداللہ حسین کا ہر صورت میں مجھ سے بیعت لینا ہے، بیعت نہ کرنے کی صورت میں ان کی سر کو تن سے جدا کرنا ہے۔ یہ پیغام ولید کی طرف سے کوئی قاصد آ کر مولا ابا عبداللہ حسین کو دیتے ہیں، ولید کے دربار میں آپ لوگ کو بلاوا آیا ہے۔ خیر مولا سمجھ گئے کہ امیر شام مر چکا ہے، یقیناً اس کا بیٹا خلافت پر فائز ہو چکے ہیں، وہ بیعت کے لیے مجھے طلب کر رہا ہے۔ ولید کے دربار میں گئے، مختصر کرتا ہوں، ولید کے دربار میں گئے، ولید سے کہا کیا کام پیش آیا جس کی بنا پر تمہیں ہماری ضرورت پڑی؟ اس نے کہا یا حسین، امیر شام معاویہ مر چکا ہے، وفات ہو چکی ہے، اس کا بیٹا خلیفہ بن گیا ہے، لہذا اس نے اپنے سے آپ لوگوں سے بیعت طلب کی ہے۔ تو امام نے علی کل حال اسے انکار کر دی، کہا کہ اس وقت بیعت کا ٹائم نہیں ہے، رات کے پہر ہے، کل دن کو میں بھی سوچوں گا، تم بھی سوچیں، اور پھر دن کو کھلی فضا میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ خیر ادھر مروان لعین بھی تھا، اس نے تو مان لی ولید نے، لیکن مروان نے ولید سے کہا ہے ولید
ابھی موقع ہے، ابھی فرصت ہے، یا حسین سے بیعت لے یا حسین کی سر کو تن سے جدا کر لے۔ لیکن امام نے مروان کی طرف دیکھ کر کہا، یا ابن الزرقاء، تمہارا کیا مجال ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ کہہ کر علی کل حال امام نکل گئے ولید کی دربار سے، اور امام کو یقین ہو گئے اب امت ہمیں چین سے مدینے میں رہنے، لذا روزہ رسول پر زیارت کے لیے گئے۔ مولا علما جن علیہ اللیل جاء بقبر جدہ رسول اللہ، جب رات ہوئی تو مولا رات کے ٹائم پر اپنے نانا رسول اللہ کے قبر پر گئے، اور قبر پر جا کے کیا فرمایا؟ السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، میرے نانا میرے سلام ہو آپ پر، آپ کے امت نے مجھے بہت ستایا نانا، آپ کی امت مجھے آپ کے روزے کے مجاور میں رہنے نہیں دے رہے۔ نانا یا جدہ قد خذلونی وضیعونی ولم یحفظونی، آپ کی امت کے آپ نے مجھے امانت دے کر گئے تھے، لیکن آپ کی امت نے میرے ساتھ انصاف سے پیش نہیں آیا، مجھ کو ستایا، مجھے آپ کی روزے پر رہنے نہیں دے رہے ہیں، بائی کی لحد پر رہنے نہیں دے رہے ہیں، ماں کی مزار پر رہنے نہیں دے رہے ہیں آپ کی امت۔ یہ کہہ کر روتے روتے ابا عبداللہ الحسین کی آنکھ لگ گئی۔ دوران خواب رسول اللہ نظر آئے، گویا کہ رسول اللہ کے ساتھ ملائکہ بھی روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ امام حسین کو ایک مرتبہ ولما ضم الى صدره فقبل عینیہ، رسول اللہ نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دی اور فرمایا، یا حبیبی یا حسین کأنی اراک عن قلیل مرمل بدماء ومذبوحا بکربلا، میرے حبیب حسین میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی قریب کہ آپ کربلا میں خون میں رنگین ہو کر کربلا میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اس دوران امام حسین نے فرمایا، یا جدہ اگر ہو سکے تو لا حاجت فی رجوع الدنیا، مجھے دنیا میں واپس نہیں جانا ہے، آپ مجھے اپنے قبر میں ساتھ لے کے جائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یا